حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک حمص کے گورنر تھے حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، آپ وقتاً فوقتاً لوگوں سے پوچھا کرتے تھے گورنروں کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے کاموں کے متعلق لوگوں سے رائے لیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ جناب تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے گورنر سے؟ تو اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے مسجد کے اندر، سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھنے لگے کہ جناب آپ لوگوں کو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ تو نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے ان کے طرز حکومت کے اوپر؟ انہوں نے کہا جناب اور تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چند ایک شکایتیں ہیں، 4 شکایتیں ہیں ہماری حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا شکایتیں ہیں، بولو کون سی شکایتیں ہیں آپ کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ جناب پہلی شکایت تو ہماری یہ ہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہمیں فجر کے بعد ملا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سے ملاقات کیا کرتے تھے، ہمارے وہ مشکلات کو، ہمارے مسائل کو سنا کرتے تھے اور ان کا حل بتایا کرتے تھے، ہمارے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ان کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے، پہلے فجر کے بعد ملاقات کرتے، اب نہیں کرتے، اب اشراق کے بعد آ کر ملاقات کرتے ہیں یا چاشت کی نماز کے بعد آ کر ملاقات کرتے ہیں، یہ اتنا زیادہ وقفہ کرتے ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری کیا شکایت ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ جناب ہماری دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں، 1 دن چھٹی کرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، ہفتے کی 1 چھٹی کرتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ جناب تیسری شکایت ہماری یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا کہ اور کوئی بات، اور کوئی شکایت؟ آپ لوگ کہنے لگے کہ جناب چوتھی اور آخری شکایت یہ ہے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ بیمار آدمی ہے، یہ ہماری حکمرانی کے حال نہیں ہے۔ جب یہ 4 شکایتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے گورنر تھے ان کو بلا لیا، فرمایا کہ یہ تمہاری 4 شکایتیں آئی ہیں، ان شکایتوں کا جواب دو، تم ان کے حکمران ہو، ان کے ذمہ دار ہو، ان کی شکایتیں کرنا ان کا حق بنتا ہے، اعتراض کرنا ان کا حق ہے اور جواب دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے فجر کے وقت ملاقات کیا کرتے تھے، اب چاشت کے بعد آ کر ملاقات کرتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تو نہیں تھا کہ میرا یہ راز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، میرا یہ راز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، یہ میرا اور اپنے رب کا یہ ایک راز تھا، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے پوچھا ہے، اب میرے کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے تو لہذا میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میری بیوی ہے جس نے میری 30 سال خدمت کی ہے، پچھلے کچھ دنوں سے وہ مفلوج ہو گئی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی، پہلے وہ مجھے کھانا وغیرہ بنا کر دیا کرتی تھی، میری خدمت کیا کرتی تھی، لیکن اب مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی۔ میں جب فجر کی نماز ادا کر لیتا ہوں تو گھر جاتا ہوں، اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہوں، اپنے گھر کے جھاڑو پوچھا کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے خود آٹا گوندتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں اور اپنی بیوی کو بھی نوالے دیتا ہوں۔ تو اس لیے جس نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب اس کو میری ضرورت پڑی ہے تو میں بہانہ بنا کر کیسے بیٹھ جاؤں؟ میں اس کی خدمت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا میری بھی ذمہ داری ہے۔ رات کے وقت وہ اٹھ نہیں سکتی، اس کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، میں خود جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے دھو کر اس کو صاف کر کے پہناتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں اشراق کے وقت تک اپنی قوم سے ملاقات نہیں کر سکتا، ان کے کام کاج میں نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو یہ 1 شکایت ہو گئی، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسری بات کہ آپ ہفتے میں 1 بار ملاقات نہیں کر سکتے، 1 دن ملاقات نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب اس کا جواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا نا تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملاقات نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ جناب بات ایسی ہے
کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی بیمار ہونے کی وجہ سے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دوسری شادی کر سکوں، اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں میں گھر کے اندر کوئی غلام خرید کر رکھ سکوں جو میرے گھر کے کام کاج کیا کرتے، اور اسی غربت کی وجہ سے میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے، یہ ایک ہی کپڑا ہے جس کو میں پہنتا ہوں۔ فرمایا کہ ہفتے میں ایک بار اس کو دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں، یہ میلے ہو جاتے ہیں، تو میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر اپنا ستر چھپا کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں اور اپنا سوٹ دھو کر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے خشک ہونے کے لیے، تو اس وجہ سے میں ہفتے میں ایک دن جو ہے نا اپنے ان کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے ان کو دھو کر خشک کرتا ہوں، اور جب سوکھ جاتے ہیں تو پھر باہر نکلتا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وقت کا گورنر ہو اور اس کے گھر کی غربت کا یہ عالم ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری شکایت کہ رات کے وقت آپ ملاقات نہیں کرتے لوگوں سے، اس کی کیا مجبوری ہے، کیا گناہ ہے، آپ لوگوں سے ملاقات کیوں نہیں کرتے رات کے وقت کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے داڑھی کو پکڑا، فرمایا کہ یہ دیکھیں میری داڑھی ساری سفید ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اپنے رب کی عبادت بھی کچھ کرنی ہے، لہذا میں نے دن کا جو وقت ہے وہ میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے خاص کیا ہوا ہے، دن کے وقت اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں، اور رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ تو اس لیے رات کا وقت میں نے اپنے رب کے لیے خاص کیا ہوا ہے، ساری رات اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو رب کا وقت جو میں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے مختص کیا ہے اس کے اندر میں مخلوق کو ٹائم نہیں دے سکتا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات میں مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو چوتھی شکایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو بیماری ہے، آپ کو دورے پڑتے ہیں، مرگی کی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں کوئی بھی مرگی کی بیماری وغیرہ مجھے کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر دورے کیوں پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے 40 سال کی عمر کے اندر میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور فرمایا کہ ان 40 سالوں کے اندر جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں حالات کفر کے اندر، جب وہ مجھے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آج تو ہماری جو ہے نا وہ پوری عمر گزر جاتی ہے، آخری وقت تک جا کر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ فرمایا کہ وہ جو 40 سال مجھ سے رب تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، جب وہ گناہ مجھے یاد آ جاتے ہیں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اپنے ان گناہوں کو